والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. اس جمعہ کو میں نے اپنا موضوع بدل دیا ہے. جو بیان ہوتا آ رہا تھا اس میں ایک تو جمعہ سفر میں گزر گیا. پچھلا جمعہ مجھے پٹنہ جانا ہوا، تو وہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ شروع ہوگا. آج اس میں عنوان کی تبدیلی اس لیے ہوئی ہے کہ کئی روز پہلے مسلمانوں نے ایک منی تہوار منایا. اس کو ہم منی تہوار کہتے ہیں، اور وہ اس کا نام رکھا گیا ہے 11ویں شریف. تو یہ مناسبت تو اچھی ہے، مگر اس میں حقائق جتنے ہیں وہ سب کے سب مفروضات پر مبنی ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے 4 درجے بتائے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، قرآن کو تھام کے چلنے ہی میں تمہاری اور ہماری نجات ہے. اور جہاں ہم نے قرآن کو چھوڑا یا اس کی ہدایات سے الگ ہوئے تو اب تو شیطان کا کام آسان ہو. اب وہ اتنی طرح سے تم کو گڈھے میں اور خندق میں گرانے کی کوشش کرے گا کہ خود تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہاں انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے 4 درجے بتائے. جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، یہ سورہ نساء کی 69ویں آیت ہے، 69. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا صدق دل سے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. اور اسی انعام کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی ہے. اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے.
تو یہ آیت سورہ فاتحہ کی بھی تشریح ہے. کن پر انعام ہوا ہے وہاں یہ نہیں بتایا گیا. سورہ فاتحہ میں یہ نہیں بتایا گیا کن پر انعام ہوا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا کہ یوں مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. مگر یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ اسی کی تفسیر ہے کہ کوئی اگر پوچھے کہ بھائی انعمت علیہم میں کون لوگ کن پر انعام ہوا ہے اللہ، جواب یہاں ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جن پر انعام ہوا ہے ان میں سب سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے. من النبیین، اس کے بعد والصدیقین، اور صدیقوں کا ہے. اس کے بعد تیسرا نمبر والشہداء، شہیدوں کا ہے. والصالحین، نیک اعمال کرنے والوں کا ہے، صالح لوگوں کا ہے. ابھی چار کی تشریح کا موقع تو ابھی نہیں ہے، وقت ہو جائے گا، مگر تھوڑا تھوڑا مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا. نبیوں کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بندوں میں اللہ کے سب سے قریب نبی ہوتے ہیں، سب سے قریب. اور وہ اپنی محنت سے، وظیفہ سے، تلاوت سے، اپنی عبادتوں سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ وہ بنا کے بھیجے جاتے ہیں اللہ کی طرف. نبی اگر کوئی چاہے کہ ہم بن جائیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، 100 مرتبہ حج کر کے، نبی نہیں ہو سکتا. نبی کے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتا. نبی بنے بنائے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو چن لیا جاتا ہے. اللہ منتخب کر لیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو اپنی نبوت کے لیے. قرآن میں اس کا بھی کئی جگہ تذکرہ ہے. تو وہ سب سے اونچی ذات ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے. ان سے اوپر نہ صدیق ہے، نہ شہداء ہے، نہ صالحین. ان کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانندگی صاحب رحمۃ اللہ، شاید ہم نے کبھی یہ قصہ آپ کو سنایا ہو. کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک صاحب نے چلتے چلتے ان سے پوچھا کہ حضرت ولایت میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو حضرت بڑے منطقی آدمی تھے. ہم نے تو ویسا آدمی دنیا میں دیکھا نہیں، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ ہند میں، نہ پاکستان میں، کوئی آدمی اگر ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو فوراً فرماتے تھے کہ بھائی اس کے 5 جواب ہیں. کوئی اور سوال کیا تو اس کے 6 جواب ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ برملا کہے تو آپ کو سب یاد رہتا ہے کیا؟ کوئی آدمی سوال کرے تو آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے 5 جواب ہیں، اس کے 4 جواب ہیں، اس کے 6 جواب ہیں. کہتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے
اور اس کے بعد جب میں جواب دیتا ہوں تو ایک ایک کر کے سب پورا ہو جاتا ہے. تو ان سے جب اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت ولایت میں اور نبوت میں، ولایت کی حکمت ہے نبی، یہ ولی ہونا کسی کا اور کسی کا نبی ہونا. ہاں اس نے یہ پوچھا تھا کہ کرامت میں اور معجزہ میں کیا فرق ہے. دیکھیے اب یاد ہے، کرامت میں اور معجزہ میں کیا فرق ہے. ولیوں کی کرامت بیان کی جاتی ہے اور نبیوں کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ ان کے ہاتھ سے بھی خرق عادات بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. اور معجزہ تو ہے ہی ہے کہ زمین سے اشارہ کیا تو آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت چلتے چلتے اس آدمی سے پوچھا کہ دیکھو بھائی وہ جیل کی دیوار نظر آ رہی؟ بولا ہاں نظر آ رہی. کہا تم بتاؤ کہ یہاں سے کتنے قدم ہوگی وہ؟ کہا کہ 100 قدم یا 150 قدم. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو 100 قدم کے 90 بھی ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں 90 بھی ہو سکتے ہیں. اور 100 قدم کے 110 بھی ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے. اس کے بعد خاموش ہو گئے. چلتے رہے جیل کی دیوار کے بالکل قریب پہنچ گئے، بالکل قریب. پھر اس شخص سے پوچھا کہ بولو اب جیل کی دیوار کتنے قدم پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت 5 قدم پر ہے. فرمایا کہ 5 کا 6 ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. 5 کا 4 ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. ہم تو بالکل بغل میں کھڑے ہیں. کہا دیکھو یہ جو ہے کہ جس میں 5 کا 4 نہیں ہو سکتا اور 4 کا 3 نہیں ہو سکتا، یہ ہے معجزہ. اور وہ جو تم نے دیکھا تھا 200 قدم پہلے، تو اس میں 90 کا بھی احتمال تھا اور 110 کا بھی احتمال تھا، وہ کرامت ہے. سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ معجزہ میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کرامت میں غلطی کا احتمال ہے. یہ دور سے دیکھتے ہیں، اولیاء اکرام دور سے دیکھتے ہیں، اور ان کے دور سے دیکھنے کی وجہ سے ان کے اندازے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن نبی بالکل قریب سے دیکھے، اس لیے ان کے کہنے میں سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا درجہ، اونچا درجہ نبی کا ہے. یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اور ان میں بھی 2 قسم ہیں، ایک نبی ہے ایک رسول ہے. رسول کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. نبی کو تو قتل بھی کر سکتے ہیں، مگر کوئی نبی رسول قتل نہیں ہوا، کوئی رسول قتل نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. میرے ذمہ ہے ان کی حفاظت کرنا. اب قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، اگر میں اس کو پڑھوں گا تو دیر ہو جائے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر آپ پڑھیے، حضور کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ حضور کو قتل کرنے کی کم از کم
100 سے زیادہ مرتبہ کوشش کی گئی، 100 مرتبہ سے زیادہ، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، جنگ میں بھی، حالت سفر میں بھی اور حالت امن میں بھی، یہاں تک کہ ایک یہودیہ نے آپ پر جادو کر دیا، جادو کر دیا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ کافی پریشان رہے، کیونکہ جادو برحق ہے، جادو لگتا ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو کرایا جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے ٹنٹنیا مولوی لوگ عملیات سیکھ رہے ہیں، کوئی بولتا ہے میرے پاس 4 ٹو آ گیا، کوئی بولتا ہے میرے پاس 5 ٹو ہے، کوئی بولا کہ ابھی ہم اور محنت کر رہے ہیں، 2-3 ٹو کو اور جگاڑ کر رہے ہیں۔ یہ سب جنات کو بٹور رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں جی، اور پھر ان سے عمل کروائیں گے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ، یہ کر لو وہ کر دو، حالانکہ یہ ناجائز ہے، تسخیر جنات حرام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت نے فرمایا کہ کسی آزاد کو قید کرنا یہ حرام ہو تو جاتا ہے قید، مگر پھر وہ بدلہ وہ دیتا ہے کہ توبہ ہی بھلی، عقل ٹھکانے آ جاتا ہے، ایک دم اڑا کے رکھ دیتا ہے پورے خاندان کو، اللہ کی بنا، اللہ کی بنا۔ میں نے کم سے کم 100-150 ایسے عاملوں کو دیکھا ہے جن کا آج نشان تک باقی نہیں، گھر مکان دیوان جی، اور بال بچے بیٹے بیٹیاں، یہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے، دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں، دیکھا ہے، بزرگوں نے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے، اس سے بچنے کو کہا ہے۔ میرے پاس بہت لوگ آئے ان تمام چیزوں کو لے کر کہ آپ کو ہم اپنا خلیفہ بنا دیں گے، بڑے عامل تھے وہ، ہم سے بولے کہ تم سیکھ لو اس کو، ہم نے کہا معاف کیجیے گا حضرت، ہم کو ضرورت نہیں، ہم نہیں سیکھیں، ہم سیکھیں گے نا، ہم یہ کام میرے لیے سیدھا سیدھی قرآن مجید کافی ہے، بزرگوں کا عمل کافی ہے، حدیثوں میں جو بتائے گئے ہیں اعمال وہ کافی ہیں، ہم الگ سے یہ سب نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے کیا ان کا انجام بہت برا ہوا، ہم نے کسی کو پنپتے نہیں دیکھا، مختصر یہ بتا دوں کہ ہم نے کسی بھی عامل کو، عمل کرنے والے کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھا، برباد ہو گیا، کیونکہ جن کو وہ گرفتار کرتے ہیں وہ آخر میں جا کے بدلہ دیتا ہے، عادل آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے، اس وقت ان کا سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو کئی ایک لوگ ہمارے علم میں ایسے آئے ہیں، آپ کے محلے کے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، ہے تو وہ ٹٹپلیا، ڈبل ایل ڈبل پی، جانتے ہو ڈبل ایل ڈبل پی کی ڈگری کیا ہے؟ لکھ لوڑھا پڑھ پتھر، تو یہ لوگ صرف دنیا داری کی نیت سے، دنیا کمانے کے لیے اس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، یہ معصوم ہے، اسی طرح جس طرح فرشتے معصوم ہیں۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا فرض ہے۔
اس کے بعد نمبر آتا ہے صدیقین کا. مضمون بہت لمبا ہے مگر میں اس کو ایک دم چھوٹا کر کے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر رہا ہوں. کس کو کہتے ہیں صدیق؟ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا اور سچائی سے کبھی نہ ہٹنے والا. چاہے اس پر جتنی بھی مصیبت آ جائے، جتنی بھی آزمائش اس کے ساتھ ہو جائے، وہ اپنی ڈگر سے ہٹتا نہیں اور وہ اپنی سچائی سے کبھی منہ نہیں موڑتا اور نہ کبھی اس سے گھبراتا ہے. ایسے لوگ مقام صدیقیت پر فائز ہوتے ہیں. سب سے پہلے صدیق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ آگ کے ڈھیکی پہ بھی کھڑا کر دیا گیا اور وہاں بھی شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ چونکہ مقام صدیقیت پر فائز تھے اس لیے ٹس سے مس نہیں. پوری حکومت جھونک دی گئی، نمرود کی پوری طاقت لگا دی گئی کہ ان کو ان کے موقف سے ہٹا دیا جائے، ان کو ان کے راستے سے الگ کر دیا جائے. مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر پورے کفر کے ماحول میں، جہاں چاند کی پرستش، ستاروں کی پرستش، سورج کی پرستش، بتوں کی پرستش میں تو پیدا ہی ہوئے تھے. باپ بندر تھا اور بیٹا کو دیتا تھا کہ لے جا کے بیچ کے آؤ بازار سے. اب بیٹا لے کے بیٹھا جاتا تھا، آتا تھا خریدار تو کہتے تھے کہ اس کو خرید کے کیا کرو گے، یہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے. اس کو لڑکا دیتے تھے، بولے دیکھو یہ اٹھ بھی نہیں سکتا جب تک تم اٹھاؤ گے نہیں. تو جو خود اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا. باپ کو معلوم ہوا تو بہت بگڑے، تھپڑ لپڑ کیا، کہا کہ کمبخت کہیں کا تو ہمارا بزنس کو چوپٹ کرے گا، پھر کھائے گا کہاں سے. بچپن سے توحید پر جمے ہوئے تھے، قائم تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں، قرآن میں ابراہیم پیغمبر کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ہمارے صدیق بھی تھے اور ہمارے نبی بھی تھے. دونوں درجہ ان کو حاصل تھا. اس کے بعد اس امت کے دوسرے صدیق وہ جناب یوسف علیہ السلام، انہوں نے بھی بہت مصیبتیں جھیلی. کنویں میں گرائے گئے، غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، فروخت کیا گیا، بھائیوں نے ظلم کیا. اس کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں گئے وہاں اس کی بیوی نے ظلم کیا، ان پر تہمت لگائی، ان کو جیل بھجوایا، کافی دنوں تک جیل میں بند رہے. یہ ساری صعوبتیں، مصیبتیں جھیلتے رہے لیکن اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. جیل میں بھی تبلیغ کی ہے. سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدیق، اے اس امت کے صدیق. قرآن میں ان کو بھی صدیق کہا گیا ہے. آپ خالی صدیق اکبر کو جانتے ہیں، ان صدیقوں کو آپ پہچانتے ہیں؟ یوسف صدیق، ابراہیم صدیق، ابو بکر کا تیسرا نمبر آتا ہے اس امت میں جن کو قرآن نے صدیق کہا ہے. قرآن نے صدیق کہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به
وہ جو سچائی لے کے آیا اور وہ جس نے اس کے سچائی کی تصدیق کی، یہاں سے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا، کچھ نہ کچھ پوچھا، کچھ نہ کچھ سوالات کیے، مگر ابو بکر وہ شخص ہیں کہ جن پر جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا ویسے ہی انہوں نے قبول کر لیا۔ صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ سچ فرماتے ہیں۔ معراج کا واقعہ کتنا عجیب و غریب تھا، اس زمانے کے لیے عجیب و غریب ہے، جبکہ راکٹ اڑ رہے ہیں، آدمی اینڈرو ویڈا تک دیکھ رہا ہے جو کہکشاں کا آخری حصہ ہے، ہبل ٹیلیسکوپ دوبارہ بنا کر اس سے 1000 گنا زیادہ طاقتور جو پہلا بھیجا گیا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ طاقتور بنا کر وہ ٹیلیسکوپ بھیجا گیا جو اس سے بھی لاکھوں کروڑوں میل دور ستاروں کو دیکھ رہا ہے، کہکشاؤں کو دیکھ رہا ہے، نیبولا کو دیکھ رہا ہے، بلیک ہول کو دیکھ رہا ہے جی، اور یہ آدمی اس کو نوٹ کر رہا ہے، آدمی اس کی تفتیش کر رہا ہے۔ تو آج بھی معراج کی تصدیق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہونا چاہیے آج کے لوگوں کو۔ کہکشاؤں کی سیر کرنے والا آدمی معراج کو ٹھکرا نہیں سکتا یا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، پہلا سفر آپ کا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حالانکہ وہ بھی راتوں رات کا سفر نہیں تھا، مسجد اقصی ملک شام میں ہے اور مکہ سے اس کی دوری 1500 میل دور ہے، اونٹ کا 3 مہینے کا راستہ ہے، جبکہ وہ سواری صرف اونٹ ہی تھی اور کوئی سواری تھی نہیں، مگر اللہ نے کہا کہ یہ راستہ راتوں رات طے ہوا ہے۔ راتوں رات کا مطلب بہت مختصر، بہت مختصر وقت جی۔ یہ ایک عجوبہ بات تھی اس زمانے میں، اچنبے کی بات تھی، بندوقوں کا سر چکرا گیا، اونٹ ہانکنے والے سوچتے رہ گئے یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا۔ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا تھا، پرانی مسجد جو ترکوں کی بنائی ہوئی ہے، تو ایک کھمبے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، کھدی ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، نیچے تک وہ کھود کر کے اس میں وہ آیت لکھی۔ میں وہاں کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں ستون میں کیا لکھا ہے۔ ایک بوڑھے شخص آئے میرے پاس، میں ان کو پہچانتا نہیں، نئے آدمی، وہ بھی کہیں آس پاس نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مجھ کو وہاں کھڑے ہو کر اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو معراج کی آیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے مسجد حرام کی جہاں سے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے گئے تھے۔ ترکوں نے یہاں کھمبا بنا دیا اور اس پر معراج کی ان آیات کو لکھوا دیا۔ وہ بڑے صاحب نے وہ جگہ دکھائی کہ یہاں سے حضور کو معراج ہوئی۔ پھر میں نے اس کھمبے کو بہت سارے لوگوں کو دکھایا، اپنے گھر والوں کو بھی دکھایا جو لوگ گئے تھے ساتھ،
میری بیٹی ساتھ تھی، اہلیہ تھی، اور پھر اس کے بعد آخر میں سب سے چھوٹا بیٹا گیا، اس کو بھی ہم نے وہ دکھایا، وہ جگہ دکھائی۔ اچھا یہ جگہ دکھلائی کی تھی دارالعلوم دیوبند کے معتمد حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مریدان کو اور اپنے ساتھیوں کو وہ جگہ دکھائی تھی۔ اس میں سے وہ میں بڑے ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ قاری طیب صاحب نے دکھائی کہ دیکھو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے معراج ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور جس کا ذکر قرآن میں ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا میری بات تھی۔ دوسری بات، وہاں نبیوں کو جمع کرنا اور ان کی امامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے حضور آسمان میں تشریف لے گئے۔ وہ کیا سیڑھی تھی اللہ تبارک، سیڑھی سمجھانے کے لیے ہم جیسے موٹے دماغ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی وہ سیڑھی، حالانکہ سیڑھی نہیں تھی، وہ کوئی اور چیز تھی، وہ آسمان کی کوئی چیز تھی جو پل بھر میں کروڑوں اربوں کھربوں میل کا سفر کرا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ سدرۃ المنتہا تک، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اتنی دوری طے کرائی۔ اب معراج کے واقعہ میں بھی لوگ بہت کچھ بولتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ دروازہ بند تھا، ہر آسمان کا دروازہ بند۔ جبریل نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں جبریل۔ تمہارے ساتھ کون؟ پوچھنے والا پوچھ رہا دربان۔ کہا میرے ساتھ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی بس نہیں ہوا، کھل دینا چاہیے فوراً۔ پوچھتا ہے فرشتہ کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ سنو، معراج کا بیان کرنے والوں جتنے ہیں سب کو سناؤ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح حدیثوں میں یہ روایت ہے، یہ میلاد کا اکبر، مولود اکبر کی روایت نہیں ہے۔ ہر آسمان میں ایسے ہی ہوا، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل۔ تمہارے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں، آئیے مرحبا۔ اب گیٹ کھلا، اور بیان کرنے والے کیا بیان کرتے ہیں؟ جشن منایا جا رہا تھا آسمان، جھنڈی لگا رہے تھے فرشتے، فرشتے جھنڈی لگا رہے تھے، اور جنت کو سجایا جا رہا تھا، اور آسمانوں میں کمکما بتی لگائی جا، کچھ نہیں۔ حدیث تو اس کے برخلاف ہے، حدیث بولتی ہے کہ فرشتے کو پتہ نہیں تھا کہ کون آ رہا۔ یہ معاملہ اتنا گھپٹ میں تھا، اللہ نے اس کو اتنا خفیہ رکھا تھا کہ آسمان کے فرشتے کو بھی خبر نہیں تھی کہ آج کون آنے والا ہے اور کون آیا ہے۔ پوچھ پوچھ کے ایک ایک آسمان سے تشریف لے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا، آخری، کہ اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جبریل وہاں کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ لوگ اجازت دیں تو میں 5 منٹ لوں آپ کا۔ ہاں بھائی، کسی کو تکلیف ہو تو بول دینا۔ جبریل کھڑے ہو گئے،
حضور نے فرمایا کہ ارے بھائی اتنی دور تک تو ساتھ آئے، اب کیا ہو گیا تم کو؟ کہا کہ میری جگہ ختم ہو گئی، اب میں یہاں سے اگر آگے بڑھوں گا تو یہ میرا سارا وجود جل کے خاک ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ اب بعد کٹ ملا یہاں یہ روایت بیان کرتے ہیں، کٹ ملا، اس کو لاؤ سامنے تو ہم اس سے بات کریں، اور اس کا کان مڑوڑیں کہ کہاں سے لایا تو؟ جہاں جبریل نہیں جا سکتے، جبریل جہاں پر نہیں مار سکتے، جبریل نے جہاں جانے سے انکار کر دیا، وہاں تم نے غوث الاعظم کو پہنچا دیا کہ عرش کے پائے پر حضور چڑھ رہے تھے تو چڑھ نہیں پا رہے تھے، تو غوث الاعظم نے وہاں کندھا دے کے حضور کو اٹھایا۔ جاہل گریٹ، بے وقوف، جھوٹا، کذاب، وہاں غوث الاعظم کا کیا مطلب؟ اس کو ٹھیک سے سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی میں اس کی جو آگے کی باتیں چھوڑ گئی ہیں، اگلے جمعے میں اگر طبیعت ٹھیک رہی اور میں زندہ رہا، آپ بھی باحیات ہیں خیر وعافیت کے ساتھ، اس کو اگلے میں بیان کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ولی میں، نبی میں، صدیق میں، شہید میں کیا فرق ہے۔ ابھی بھوگ بھاگ کے سب کو کھچڑی بنا دیا، رسول کو کندھا جا کے دے رہے ہیں اور وہ بھی عرش کے پاس۔ اتنا بہکاؤ گے لوگوں کو، اتنا گمراہی میں ڈالو گے، کسی کی مرتبہ کی تمہیں پہچان نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، جانتے نہیں ہو کہ نبی کس کو بولتے ہیں، جانتے نہیں ہو کہ غوث کس کو بولتے ہیں۔ جی تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول وہاں تک گئے اور واپس تشریف لائے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کو یہ سب بتایا کہ میں یہاں گیا تھا، وہاں گیا تھا، پورا معراج کا واقعہ، جنت دوزخ جی جو بھی سیر کیا آپ نے۔ تو وہ لوگ سننے کے بعد کہا مار کر ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کہا کہ دیکھو، کہتے تھے نا کہ مجنون ہے، کہتے تھے نا کہ دیوانہ ہے، اور کہتے تھے نا کہ یہ پاگل ہے، کیا بول رہا ہے؟ سنو ذرا اس کی بات۔ راتوں رات چلا گیا بیت المقدس، ملک شام مکہ سے، اور راتوں رات زمین سے آسمان میں چلا گیا اور عرش کی سیر کی اور جنت دیکھا اور دوزخ دیکھا، اور پھر راتوں رات واپس چلا ہے۔ ذرا دیکھو اس پاگل کو، نعوذ باللہ من ذلک۔ خوشی خوشی دوڑے دوڑے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو تم کو منع کرتے تھے نا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو، یہ پاگل ہے، اس کی حمایت سے باز آ جاؤ اور اس کا ساتھ مت دو۔ دیکھو آج تمہارے دوست نے یہ کہا ہے کہ وہ آسمان پہ گئے، یہاں سے شام گئے، وہاں نماز پڑھا، وہاں سے عرش پہ گئے، دیکھو پاگل ہے کہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو جہل، کیا میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا کہ ہاں انہوں نے ہی کہا ہے۔ پھر اقرار کروایا کہ تم نے اپنے کان سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا؟ کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ 3 دفعہ اقرار کرانے کے بعد صدیق اکبر نے کہا اے ابو جہل، گواہ رہا، اگر میرے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ صدیق اکبر نے یہ نعرہ لگایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ یقیناً آپ مکہ سے شام گئے، یقیناً آپ شام سے پھر عرش الہی کی طرف تشریف لے گئے، یقیناً آپ نے آسمانوں کی سیر کی، یقیناً آپ نے پیغمبروں سے ملاقات کی۔
اس دن سے ان کا لقب پڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں وہ صدیق اس امت کے جن کے بارے میں اللہ فرماتے اولئک مع الذین علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انشاءاللہ اس آیت کے اگلے رکوع کا ترجمہ اور اس کی تشریح اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے عرض کروں.